صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں برائی کو دیکھو اس کو روکو، برائی کو دیکھ کر کے روکو، اس لیے کہ جو برائی کو دیکھ کر نہ روکے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہاں مجھے ایک روایت یاد آتی، دل کے کانوں سے سنو۔ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لڑکے محلے میں کھڑے رہتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کون روکے گا کون ٹوکے گا؟ اس لیے برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شادیوں کے اندر ڈی جے بج رہے ہیں، شادیوں کے اندر ہلدی کے منڈپ میں کل صبح شادی ہوگی، آج رت جگہ ہے، شراب پی جا رہی ہے۔ ہمارے شہر میں یہ ہو رہا ہے، تاش کے پتے ہیں، شراب ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ کب؟ شادی کے موقع پر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سفر میں نکل رہے ہیں، راستے میں آتے جاتے شراب کی ہوٹلوں پر رک رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں آخرت بھول گئے، کم سے کم نئی دنیا کی ذلت اور رسوائی کی اہمیت ہے تو قبر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، محشر میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے۔ خود برائی سے رکو اور دوسروں کو برائی سے روکو۔ ایک قوم جو برائی میں مبتلا ہو چکی تھی، ڈوب چکی تھی برائی میں، اور اس قوم میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار، پرہیزگار، متقی شخص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے کہا، جبریل یہ پوری قوم جو ہے وہ بہت گنہگار اور پاپی ہو گئی ہے، اس لیے میرا عذاب لے کر کے جا اور اس بستی کو اٹھا کر کے پلٹ دے، یعنی کہ وہ زمین کا خطہ پورا اٹھا کر کے اس کو پلٹ دیا جائے۔ جبریل امین نے عرض کی، میرے اللہ تیری حکمتیں تو واضح ہیں، تیرا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ مولا اس بستی کے اندر ایک ایسا بھی بندہ رہتا ہے جو تیری خوب عبادت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے اسی پر عذاب ڈالنا، جانا نا تو پہلے عذاب اسی پہ ڈالنا۔ اس کی مولا سب تو پاپی ہے، توجہ کریں، سب تو پاپی ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تیری نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اور تیرا فرمان ہے مولا کہ پہلے اس پر عذاب ڈالنا، پہلے عذاب میں اس کو مبتلا کرنا، دوسروں کو بعد میں کرنا۔ مولا وہ تو پاپ نہیں کرتا، وہ تو گناہ نہیں کرتا۔ ارشاد ہوا جبریل وہ خود گناہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سامنے جو پاپ اور گناہ ہوتے ہیں وہ اس کو روکتا نہیں۔ یعنی خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے، خود متقی بن جانا کافی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں چلو میں نمازی بن گیا، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے فلمیں چھوڑ دی، میں نے جوا چھوڑ دیا، میں نے کیرم چھوڑ دیا، میرے گھر کے لوگ باپردہ ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو اپنے میں رہنا، چپ چاپ نماز روزہ کرو، کسی کے چکر میں نہیں پڑے۔ نہیں، اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے گناہ کو ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روک دو، اور اگر اللہ رب العزت نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں دی ہے تو زبان سے منع کرو، لوگوں کو روکو، اچھے سے روکو، لیکن روکنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو برائیوں سے کیسے روکتے تھے، آقا کا انداز کریمانہ کیا تھا، انداز حکیمانہ کیا تھا۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کرنے کی اجازت ہے۔ زنا کرنا چاہتا ہوں، زنا کی اجازت ہے۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، ناراض ہو گئے صحابہ کہ کس قدر بے باک ہے یہ نوجوان، حضور سے کہہ رہے زنا کرنے کی اجازت دیں۔ لیکن قربان میرے کریم آقا پر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پہ قربان، حضور نے فرمایا اے جوان کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن، بیٹی اور بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
تو جس کے ساتھ زنا کرے گا یا وہ کسی کی ماں ہوگی, بہن ہوگی, بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, تو وہ کیسے پسند کرے گا؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور عرض کی اللہ اس کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا کر دے. اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ آیا تھا تو دل میں زنا کا ارادہ تھا اور آپ کے ہاتھ کیا سینے پہ لگ گئے, اب زنا کی محبت دل سے نکل گئی, اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو. تو یعنی اگر آپ کسی کو دیکھیں نا گناہ کرتے ہوئے تو آپ ڈانٹے نہیں. میں دیکھتا ہوں مسجد کے اندر اگر بچے مستی کر رہے ہو نا تو ان بچوں کی مستی سے زیادہ منع کرنے والوں کی آواز چپ. ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ, ہنسنے کی بات نہیں. پوری مسجد کے اندر آواز گونج جاتی ہے. یہ حالت پوری مسجد, بچوں کی آواز کم تھی, منع کرنے والے کی آواز زیادہ ہے. تو کون نادان ہوا؟ کس نے زیادہ مسجد کی بے ادبی کی؟ منع کرنے کا انداز ہوتا ہے, اخلاق ہوتے ہیں, اصلاح کرنے کا انداز ہوتا ہے. آئیے میرے نبی کا دوسرا انداز. ایک مرتبہ ایک شخص مسجد نبوی شریف کے صحن میں پیشاب کرنے لگا. سوچئے آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے. سرکار نے فرمایا رکو, اس کو پیشاب کر لینے دو. اس کی وجہ دیکھو حضور کو کتنا خیال ہے لوگوں کا, سرکار کو کتنا کیسے کرم نواز بندہ نواز آقا ہیں. اگر انسان پیشاب کرے نا اور تھوڑی پیشاب کے بعد اس کو پیشاب روکنا پڑے کسی سبب سے, اس کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ روکنے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ بھاگے گا تو پھر مزید گندگی اور بڑھے گی نا. حضور نے فرمایا اس کو پیشاب کر لینے دو. پیشاب کر لیا. سرکار نے فرمایا پانی لاؤ. پانی لے کر کے اس کو دینے کے لیے فرمایا اس کو پانی دو اور اس کو کہو کہ یہ صحن دھو دے. اور دھونے کے بعد اس کو بلا کے فرمایا, اس نے جب دھو دیا وہ صحن تو سرکار نے اس کو بلا کر کے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس شان سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہے وہ اس کو منع فرمایا. یعنی یہ طریقہ ہونا چاہیے, اصلاح کا انداز ہی ہونا چاہیے. تو آپ اچھے سے منع کریں گے نا تو لوگ مانیں گے. مجھے ایک بات اور یہاں یاد آتی ہے, عرض کر دوں, بات ختم کرتا ہوں. جب بھی کسی کو سمجھاؤ پیار سے سمجھاؤ. آپ غصے میں آ کے ڈانٹیں گے, پریشان کریں گے تو وہ نہیں مانے گا. بس سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کو. ایک سید صاحب سونے کی انگوٹھی پہن کر امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے. سیدی اعلی حضرت نے اس سید صاحب کو دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی پہن ہے. سونے کی انگوٹھی مردوں پر, بھئی سونا مردوں پر حرام ہے. تو میرے امام نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سید صاحب آپ کریم لوگ ہیں, شہزادے لوگ ہیں, آقا لوگ ہیں, اور آپ کے گھرانے کی ریت ہے عطا کرنا. تو آپ کا منگتا آپ سے ہاتھ پھیلا کر کے عرض گزار ہے کہ یہ سونے کی انگوٹھی آپ مجھے عطا فرما دیں. سید صاحب ظاہر سی بات ہے سید کا دل تو بڑا ہوتا ہے نا, تو انہوں نے انگوٹھی اتاری اور پھر کہنے والا بھی کون تھا, اپنے وقت کا امام تھا. انگوٹھی اتاری دے دیا. اب اعلیٰ حضرت کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو تھے نہیں, علم میں بھی بڑے تھے, تقوی میں بھی بڑے تھے, اور مال بھی خوب اللہ نے دیا تھا, جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. تو آپ نے وہ انگوٹھی لی اور انگوٹھی لینے کے بعد آپ نے ایک انگوٹھی چاندی کی بنوائی اور ایک انگوٹھی اسی سونے کی جو وہ لیڈیز کی بنا دی. اور سید صاحب تو آئے تھے چلے گئے, اتنے وقت میں وہ تو چلے گئے تھے. پھر انہوں نے خط لکھا اور دونوں انگوٹھیاں بھیجی اور عرض کیا شہزادے صاحب سونا مردوں پہ حرام ہے, آپ کا دل نہ دکھے اس لیے میں نے اس وقت آپ کو کچھ کہا نہیں. تو یہ جو سونے کی انگوٹھی تھی وہ شہزادی صاحبہ کے لیے ہے اور یہ گھر میں دے دیں میری طرف سے, اور یہ چاندی کی انگوٹھی آپ کے لیے تحفہ ہے. آپ چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ زیب دست فرما لیں جو ہے وہ, اور آپ اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں کی زینت بنا لیں اور میرے لیے دعا فرمائیں. دیکھو کتنا حسین ترین انداز ہے اصلاح کا. اگر اس انداز سے آپ کسی کی اصلاح کریں گے تو مان جائیں گے. مجھے کو گناہ کرتے دیکھو نا تو روکو, اس کو اچھے سے روکو. کیوں؟ جب آپ کسی کو گناہ کرنے سے روک دیتے ہیں نا تو اس وقت حضور مسکرا کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں.
ارے کتنا مزے کا وقت ہوتا ہوگا جب حضور ہمیں مسکرا کے دیکھ لیں. آپ کہیں گے وہ کہاں سے لائے آپ؟ یہ کہاں سے لائے؟ یہ یہاں سے لائے کہ جب آپ کسی گنہگار بیٹے کو گناہ سے روک دیتے ہیں، اس کی ماں کتنی خوش ہوتی ہے، میرے بیٹے کو سدھار دیا. ارے ماں بیٹے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت پیار کرتے ہیں.